شہ سواروں کو سلام، سید مظلوم تیرے جان نثاروں کو سلام، جن کے دم سے ہے صدا اللہ اکبر کی صدا، کربلا کے ان جری سجدہ گزاروں کو سلام، اکبر و عباس قاسم سے وفاداروں کی خیر، اصغر و اون و محمد سے دلاروں کو سلام، حر تیری تقدیر پر دارین کی قسمت نثار، مسلم ابن اوسجا تیرے ستاروں کو سلام، اے حبیب ابن مظاہر تیری جرت پر فدا، جون تیرے خون کے پر نور دھاروں کو سلام، جن کے دم سے یہ عزاداری ہے قائم افتخار، جن کے دم سے یہ عزاداری ہے قائم افتخار، کربلا سے آج تک کے پرساداروں کو سلام، نعرہ صلوات۔ اور اب آخر میں سید حسنین صاحب سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں، صلوات بر محمد و آل محمد، نعرہ حیدری۔ برخوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، نعرہ صلوات، بار دیگر بلند تر صلوات۔ آج سے چند دن پہلے آنٹی سے میری بات ہوئی اور آنٹی نے اپنی 2 خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ ایک آپ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے وہ بھی ریسنٹلی زیارات سے واپس آئی تھی، لیکن وہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا سلام نہ کر سکے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد بی بی کو پرسہ دینے شام جا سکے، اور ان کی ایک دوسری خواہش تھی جو کہ مجھے لگتا نہیں تھا پوری ہوگی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ترنم میں کوئی سلام پڑھوں۔ انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا حسنین مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے، مجھے ایک سلام تیار کرواؤ، میں بی بی کو جا کر سنانا چاہتی ہوں۔ میں ان سے مذاق کرتا تھا، میں کہتا تھا آنٹی یا نہیں کر سکے۔ بہرحال میں نے کوشش کی کہ ان کے لیے میں کچھ تیار کروں جو کہ آسان ہو، وہی میں آپ ان کو آج پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ربائی، بلند تر صلوات۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، ملیب ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں،
جواب نہیں، جہاں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، لحد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ، جس کا مجھے یقین ہے کہ آج وہ جو تین ہم میں موجود نہیں ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اپنے مولا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہ ان کی لحد پر نور ہے، یقین ہے۔ لحد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ، خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں، خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں۔ صلوات محمود بارہ دیگر بلند السلام۔ نعرہ حیدری، بارہ دیگر بلند السلام۔ کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، اسے زینب کا جب بازار جانا یاد آتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، انہی گلیوں میں جا جا کر جہاں چلتی رہی زینب، انہی گلیوں میں جا جا کر جہاں چلتی رہی زینب، نشان زینب کے قدموں کے وہ ہاتھوں سے مٹاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، پردہ زینب کا مہدی کو خیال آتا تھا جب بھی پردہ زینب کا مہدی کو، کبھی تلوار پہ وہ ہاتھ رکھ
کرتا تھا اٹھاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے پدر کی گود کی خاطر سکینہ جا بھی روتی ہے پدر کی گود کی خاطر سکینہ جب بھی روتی ہے تو لوری باپ کے لہجے میں بیٹی کو سناتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے صلوات محمد تھوڑی سی تکلیف اٹھا کے آپ سے ذرا سے درخواست ہے کہ آپ اور قریب آ جائیں کیونکہ اور بھی آنے والے ہیں تاکہ بعد میں انہیں تکلیف نہ ہو مجلس شروع ہونے کے بعد پھر تکلیف اٹھائیے پلیز آگے آگے آ جائیے اور اس طرف زیادہ آئیے تاکہ جو آئے وہیں پہ بیٹھ جائے میں درخواست کروں گا آیت اللہ ڈاکٹر قبلہ سخاوت حسین صاحب سے کہ وہ ممبر افروز ہوں صلوات پر محمد و آل محمد نعرہ صلوات نعرہ حیدری نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کل ایمان نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین مومنات آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رضوی فیملی کے تینوں ڈسیسڈ نگہت سیدہ بنت مہدی علی ہرا سید بنت ظفر عباس محمد اشعر رضوی ابن محمد منتظر مہدی رضوی کی ارواح کو ایصال فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بثواب هاتين السورتين ومجلس الإمام حسين وختوم القرآن وسائر الختوم والتجمع وذكر محمد وآل محمد لا سيما ذكر سيدة زينب الكبرى عقيلة بني هاشم والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المندورين. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. سادات و مومنین و مومنات، آج کی مجلس کا ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا، پڑھنے سننے والوں کی شرکت کا، نظر کا، ختوم قرآن کا، دیگر ختوم کا ثواب ان تینوں ڈپارٹڈ سولز کو ہم ایصال کرتے ہیں، اور جو فیملی کی طرف سے اذکار کیے گئے ان میں مندرجہ ذیل اذکار کو بھی مرحومین کو بخش دے. اللہ کریم ان اذکار کے صدقے میں، محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں، ان تینوں ارواح کو جوار محمد و آل محمد میں اعلی مقام نصیب فرمائے. آیت الکرسی 100 مرتبہ، صلاۃ التسبیح 2000 مرتبہ، استغفار کی تسبیح 2000 مرتبہ، سورۃ الفاتحہ 50 مرتبہ، 150 مرتبہ، سورہ اخلاص 100 مرتبہ، یاسین 20 مرتبہ، کوثر 100 مرتبہ، نبا کی سورت 10 مرتبہ، دعائے توسل 10 مرتبہ، یا غنیوں کا ورد 500 مرتبہ، یا نافعو 500 مرتبہ، یا رزاقو یا رازقو 1200 مرتبہ. کچھ سسٹرز نے جو اذکار پڑھے ہیں ان میں لا الہ الا اللہ 1,25,000 مرتبہ، اور دیگر جو اذکار ہیں حدیث شریف کے ساتھ 109 مرتبہ، سورہ والذاریات 3 مرتبہ، سورۃ القمر 4 مرتبہ، اور بھی آیت الکرسی ہے 1347، اور بھی یاسین پڑھی گئی 182 مرتبہ، سورۃ الملک 211 مرتبہ، سورہ مزمل 185 مرتبہ، سورۃ الرحمن 232 مرتبہ، سورۃ الواقعہ 242 مرتبہ، سورۃ والعادیات 12 مرتبہ، سورۃ الدہر 35 مرتبہ، سورۃ الفجر 70 مرتبہ، سورۃ الکوثر 4200 مرتبہ. کچھ اور بھی اس میں ایڈ ہوئے ہیں. 15 مرتبہ اور سورہ واقعہ ہے، 15 مرتبہ اور سورہ ملک ہے، 15 مرتبہ اور سورہ نبا ہے، 10 مرتبہ اور زاریات ہے، اور 26 ختم قرآن ہوئے ہیں. 26 ختم قرآن. ان سب ختوم و اذکار کو میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदक़े में, मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के सदक़े में, बीबी पाक फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के सदक़े में, बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सदक़े में, शुहदाए करबला के सदक़े में, इमामैन हुमामैन अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत सलामुल्लाह अलैहिमा के सदक़े में, आइम्माए मुस्लिमीन के सदक़े में, शुहदा सिद्दीकीन के सदक़े में, मलाइकतिहिल मुक़र्रबीन के सदक़े में, इबादिहिल मुख़लसीन के सदक़े में, शुहदा सिद्दीकीन के सदक़े में, शुहदाए करबला उसारा कूफत व शाम के सदक़े में मैं इनको हदिया करता हूँ। तीनों मरहूमीन की अरवाह को और बारगाह एज़दी से दरख्वास्त गुजार हूँ कि उन्हें जवाहर मोहम्मद में आला मकाम नसीब फरमाए। इन तीनों अरवाह को वादी सलाम में जवाहर मौला कायनात में इरसाल फरमाए और तीनों को ज़ियारत मौला कायनात से मुशर्रफ फरमाया है, दीगर आइम्मा की ज़ियारत से भी मुशर्रफ फरमाया। तीनों के अजसाद को ता क़याम क़यामत सालिम रखे, सही रखे और रिजवी फैमिली को, सैयद अब्बास अली शाह साहब रिजवी को और उनकी पूरी फैमिली को, सैयद मोहम्मद मुंतज़िर मेहदी रिजवी को और दीगर जो बेटियां हैं भाई अब्बास अली शाह साहब की, उनको दामादों को और दीगर जो आइज़ है ग्रैंड चिल्ड्रन को, बेटों को अल्लाह सब्र इनायत फरमाए। हमारी कम्युनिटी को जिस तरह जौक दर जौक जनाजे और तदफीन में तशरीफ लाए, आज की मजलिस से स्वयं में कसीर तादाद में तशरीफ फरमाए, अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक़ अजमईन, वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन, सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म, अरवाहुना लहुल फ़िदा, वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन, अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। काबिल कदर सादात किराम, मुमिनीन व मुमिनात, आज अल कुरआन सेंटर अपर डार्बी पेंसिल्वेनिया में जो मजलिस से सोइम है, मरहूमा मग़फ़ूरा निगहत सैयदा बिन्त महदी अली ज़ौजा हाजी सैयद अब्बास अली शाह रिज़वी और हिरा सैयद बिन्त ज़फ़र अब्बास जो ज़ौजा है मोहम्मद मुंतज़िर मेहदी रिज़वी और मोहम्मद अशअर इब्ने रिज़वी इब्ने मोहम्मद मुंतज़िर मेहदी रिज़वी
جو فرزند تھے مہدی، منتظر مہدی، ان تینوں کی ارواح کی خوشحالی کے لیے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے آج جو سوئم کی مجلس ہے اس کا عنوان میں نے قرار دیا ہے حیات بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد کیا۔ پہلا نقطہ تو یہی سمجھ لیں کہ اگر موت اینڈ ہوتا ہماری زندگیوں کا تو قرآن یوں نہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ اگر اینڈ موت ہوتی تو پھر حیات کا ذکر پہلے آتا، موت کا ذکر بعد میں۔ حیات کو پہلے رکھ کے الذی خلق الموت والحیات، موت کو پہلے رکھ کے حیات کو بعد میں رکھ کے یہی سورۃ الملک نے سمجھایا ہے کہ تم اپنے تئیں سمجھ رہے ہو کہ مر گئے تو ختم ہو گئے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اصل حیات تو اب شروع ہوئی، موت کے بعد حیات۔ یہ جو حیات ہے موت سے پہلے یہ تو ایکسپیریمنٹل لائف، یہ جو حیات ہے قبل از موت اسے فنا ہے، حیات بعد الممات کو فنا نہیں ہے، اسے تو دوام ہے۔ یہ جو زندگی ہم جسے سب کچھ سمجھتے ہیں یہ تو ٹرانزٹ لاؤنج ہے، کوئی بھی ٹرانزٹ لاؤنج میں اپنی ساری پونجی خرچ نہیں کرتا، اتنا ہی خرچ کرتا ہے جتنا وہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے۔ اصل ڈیسٹینیشن تو حیات بعد الموت۔ تو اب ذرا یہ سمجھنا ہے کہ بندہ، دوسرا نقطہ آج کا یہ ہے کہ بندہ جب اس دنیا سے چلا گیا، موت دو قسم کی ہے۔ ایک موت وہ ہے کہ جو انسان کو آتی ہے تو نذیر بن کر منکر و نکیر آتے ہیں ڈرانے کے لیے، ملک الموت بھی آتا ہے ڈرانے کی صورت میں۔ ایک موت یہ ہے جیسے آیت اللہ دستغیب شیرازی نے لکھا کہ ہماری جو شیعوں کے لیے منکر و نکیر آتے ہیں تو قبر سے باہر تو ہوتے ہیں منکر و نکیر، قبر کے اندر آ کے بن جاتے ہیں مبشر و بشیر۔ ملک الموت دوسروں کی ارواح کو جب قبض کرنے آتا ہے ڈراؤنی شکل میں آتا ہے، جب ہمارے مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو وہ قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ بھی محبت والی شکل میں آتا ہے۔ میں بڑا عرصہ سوچتا تھا، یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وہ ملک الموت کہ جس کو کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ سے کہا تھا وہ شکل دکھا دے جو ڈراؤنی شکل ہے ملک الموت کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی شکل دیکھی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم جیسا خلیل بے ہوش ہو رہا ہے ملک الموت کو دیکھ کر، تو یہ کون سی شکل ہے کہ جو علی کے شیعوں کے لیے ہے کہ جس سے یہ بے ہوش نہیں ہوتے بلکہ یہ تو ابدی نیند آرام سے سو جاتے ہیں۔ میں نے ایک روایت دیکھی، اس روایت کے بعد میری تسلی ہو گئی کہ ہمارے لیے جو آتے ہیں فرشتے وہ مبشر و بشیر
بن کے آتے ہیں، ملک الموت کیوں نہ ہو، منکر و نکیر کیوں نہ ہو. کیسے کہ جب مومن مرتا ہے تو روایت ہے کہ 14 ہستیاں اس کی بالی پہ تشریف لاتی ہیں، حضور سے لے کر مہدی تک سارے وہاں پہنچتے ہیں. اب مسئلہ حل ہو گیا کہ جب یہ 14 ہستیاں موجود ہوں گی تو پھر وہ ملک الموت کیوں ڈراؤنی شکل میں آئے گا؟ اس لیے کہ ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبین، ہمارے ائمہ تو فرما کے گئے فرشتے ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے محبوں کے بھی خادم. تو یہ مسئلہ دوسرا پوائنٹ آج کی حد تک یہ مل گیا کہ ہمیں بالکل کوشش کرنی ہے نماز بھی اول وقت میں پڑھیں، جمعہ و جماعات کو بھی پڑھیں، تلاوت قرآن بھی کریں، گناہوں سے بھی بچیں، باقیات الصالحات بھی بھیجیں، حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں. البتہ بھروسہ اعمال پہ نہیں ہے، بھروسہ محبت محمد و آل محمد. برکشنود محمد وآل محمد بلند تر صلوات. تو یہ بات واضح ہو گئی آج کی حد تک کہ فرشتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں دوسرے نقطے کو تکمیل تک لے جاؤں ایک روایت پیش کر کے، اور وہ یہ ہے کہ اس لیے بھی ہمیں فرشتوں سے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ان اللہ خلق ملائکتہ من نور وجہ علی ابن ابی طالب. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے فرشتے بنائے ہیں سب کے سب فرشتوں کو میرے بھائی علی کے چہرے کے نور سے بنایا. تو فرشتے نور علی سے بنے ہیں اور ہمارے دل میں نور علی کی محبت ہے، لہذا ڈرنے کی تو ضرورت نہیں. یہ گریوٹی کو آپ جانتے ہیں، کشش ثقل بھی آپ جانتے ہیں، اور مقناطیسیت بھی آپ جانتے ہیں. دیکھیں نا، لوہے کو مقناطیس کھینچتا ہے، سونے کو نہیں، اس لیے کہ لوہے کا بنا، سونے کو ڈائمنڈ کو نہیں کھینچتا ہے. دیکھیں اوپر جب آپ جاتے ہیں تو گریوٹی کی طاقت زمین کی ہے، وہ آپ کو نیچے لے آتی ہے، کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں. اگر کوئی دور سے بنا ہو تو وہ ادھر کھینچے گا، ادھر نہیں. جو مٹی سے بنا ہے یہ ادھر جائے گا تو کوسچنیبل ہوگا کہ کیوں کر گیا، اور جو نور کا بنا ہے وہ ادھر آئے گا تو سوال ہوگا ادھر کا ہو کے ادھر کیوں کر. کچھ ملاحظہ فرما دیا آپ نے؟ تو جب نور ولایت علی کا میگنیٹزم ہے، جب نور ولایت علی کی گریوٹی ہے تو فرشتے ادھر ہی کھینچیں گے نا جدھر علی کا نور ہوگا، اور ہم بھی ادھر کھینچیں گے جہاں علی کا نور ہوگا. جب ہماری مشترکہ میراث مل گئی، اثاثہ مشترک ہو گیا کہ وہ بنے ہیں نور علی سے اور ہم خود مرکز نور علی ہیں، پھر ڈرنا کاہے کا، خوف کاہے کا، تکلیف کا. تیسرا نقطہ آج کی مجلس کا حیات بعد الموت، کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. ادھر روح نے بدن چھوڑا، جیسے روح بدن کو چھوڑ دیتی ہے، روح جاتی نہیں ہے. یہ سمجھ، یہی مجھ سے آج فرمائش کی گئی کہ آج میں یہ بیان کروں تو سن لیجیے. یہ روح وہی رہتی ہے، روح جاتی نہیں ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جب آپ غسل دیں یا کفن پہنائیں یا باڈی کو ادھر سے ادھر لے جائیں تو آرام سے لے جائیں. پانی بہت گرم بھی نہ ہو، بہت ٹھنڈا بھی نہ ہو، اس لیے کہ اس کی جو طاقت ہے باصرہ کی، وہ حواس خمسہ میں سے باصرہ
کی طاقت ختم ہو گئی، وہ زبان کی طاقت تکلم کی وہ ختم ہو گئی، یہ بول نہیں سکتا مگر یہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ اگر سنتا سمجھتا نہ ہوتا تو صرف آپ ہی کا فرقہ ہے کہ جو لحد میں سلا کے کہتا ہے یا فلاں ابن فلاں اسما افہام، سن بھی صحیح سمجھ بھی صحیح۔ اس کا سامعہ بھی موجود ہے، اس کی حس موجود ہے، آپ ٹچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ اچھا اور پھر کچھ تو وہ ہیں کہ جن کو پتہ نہیں چلتا، بالکل درست ہے، وہ اسی لیے اپنے مردے سے بات ہی نہیں کرتے، نہ پہلے دن، نہ سوئم کو، نہ چہلم کو، نہ برسی کو، نہ داخل ہوتے وقت سلام کرتے ہیں۔ بالکل وہ بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی ٹھیک ہیں۔ جو اپنے مردوں کو مردہ سمجھتے ہیں، یعنی جن کی نظر میں موت فنا ہے، وہ فاتحہ نہ پڑھے، وہ سلام بھی نہ کرے، وہ قرآن بھی نہ پڑھے، فنا کو کچھ نہیں پہنچتا۔ جن کی نظر میں موت بقا ہے وہ فاتحہ بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، مجلس بھی کرے، سلام بھی کرے، تلقین بھی کرے۔ ٹھیک ہے یہ منزل بڑی قریب ہو رہی ہے۔ تیسرے نقطے کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ کچھ حصے، کچھ حواس تو مفقود ہو گئے، بول نہیں سکتا، اس میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، مگر کچھ حواس اس کے اس وقت بھی باقی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، یہ آپ ذرا غور سے سن لیں کہ کیسے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مرحوم کو، مرحومہ کو، یہ 3 مرحوم ہیں، 2 مرحومہ ہیں، 1 مرحوم ہے بچہ، کیسے ان کو یہ ثواب پہنچے گا، ہمیں کیسے یقین ہے؟ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہید، ہماری نظر میں وہ شہید ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے، لہذا ان کو جو ہم بھیجتے ہیں وہ پہنچتا ہے، اور جن کے ہاں فنا اینڈ ہے ان کو کچھ نہیں پہنچتا۔ اس لیے آپ یہ مجالس کرتے ہیں۔ دیکھیے ابھی میں شاہ صاحب کے گھر گیا تھا کل، تو وہاں بچیاں کہہ رہی تھی کہ آج مجلس ہوگی اور پھر 10ویں کی مجلس ہوگی۔ یہ ہمارے یہاں کیوں ہو رہی ہے؟ سوئم کی بھی مجلس ہے، 10ویں کی بھی ہے، 20ویں کی بھی، 30ویں کی، 40ویں کی برسی، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ربط اپنے مرحوم سے آج بھی استوار ہے، اور ربط استوار کرنے والی نعمت کا نام ہے ولایت محمد و آل محمد۔ چوتھا نقطہ آج کی مجلس کا یہ ہے کہ آپ جب غسل دیں اور آپ کوئی بھی ایسی مہیب خوفناک حالت مرحوم کی دیکھیں تو حکم ہے کہ آپ نے اس کو نقل نہیں کرنا۔ یہ امانت ہے کہ آپ نے نقل نہیں کرنا۔ غسل دینا واجب ہے، اگرچہ واجب کفائی ہے، جنازہ پڑھنا بھی واجب ہے، اگرچہ واجب کفائی ہے، تدفین بھی واجب ہے، اگرچہ واجب کفائی ہے، حنوط بھی 7 اعضائے سجدہ کو کافور کا ملنا یہ بھی واجب ہے۔ جو اعضائے سجدہ ہے 7، ان پہ کافور آپ ملیں، اور اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ آپ جیسے ابھی عرض کیا ہے، مرنا تو ہم سب نے ہے، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ غسل دیتے وقت نہیں گھبرانا، کفن بناتے وقت نہیں گھبرانا، تدفین کے وقت نہیں گھبرانا۔ آپ ذرا غور کریں، سلمان فارسی یاد ہے آپ کو؟ کس نے کفن بنایا؟ سلمان کا کفن مولا علی اپنے ہاتھوں سے بنا۔ بندہ اپنے آپ کو اس درجے پہ لے جائے کہ امام وقت غلام کا کفن بنا۔ لہذا یہ آپ نے کفن، اچھا پھر یہ کربلا کا جو کفن ہم پہناتے ہیں
یہ اس بی بی کی سنت ہے جس کے یہ ایام تولد ہے، عقیلہ بنی ہاشم کے، یہ ان کی سنت ہے۔ یہ جو کربلا کا کفن ہے یہ مشی بھی، یہ جس کو مشی کہتے ہیں آپ، جیسے رامی ہوتا ہے رمی کہتے ہیں، رمی مشی، یہ جو مشی ہے یہ بھی بی بی زینب کی سنت ہے کہ جب بی بی زینب آئی تھی تو جیسے بتایا امام سجاد علیہ السلام نے بی بی زینب علیہ السلام کو کہ پھوپھی اماں عرض کربلا آ گئی، تو بی بی احترام میں اتر گئی۔ یہ وہی مشی ہے جو آج ہم بھی کرتے ہیں کہ جو اب ذرا مشی طویل ہو گئی ہے، اور کفن کا بھی یہ بالکل، یہ بی بی زینب کی خواہش تھی کہ میرے بھائی کا کفن جگہ جگہ پہنچ جائے۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ مدینے کا کفن نہیں پہناتے، نجف کا نہیں پہناتے، بقیع کا نہیں پہناتے، بی بی فاطمہ کا نہیں پہناتے، امام حسن وہ تو افضل ہے، کفن پہناتے ہیں کربلا والے کا۔ سیدگاہ بھی کربلا والے کی ہے، کفن بھی کربلا۔ آپ ذرا غور کریں کہ بے کفن کا کفن اتنا مشہور، ذرا غور تو کریں، سبحان اللہ۔ یہ جناب زینب کی انویسٹمنٹ، بی بی نے کربلا کو ایسا متعارف کرا دیا کہ جس کو خود کفن نہیں ملا، آج کوئی بھی بے کفن کفن پہنتا ہے تو اسی کے کربلا کا۔ آج کا پانچواں نقطہ یہ ہے کہ جیسے ہی تدفین ہو جاتی ہے تو مرحوم یا مرحومہ کے لیے اب جو ہمارے اوپر کچھ چیزیں ڈیو ہیں، کچھ کمپلسری ہیں ریلیٹیوز پر، کچھ جیسے اگر باپ دنیا سے گیا ہے تو بڑے بیٹے پر، ماں کی نمازیں یا ماں کے روزے یہ واجب نہیں بڑے بیٹے پر۔ اس پر یہ جو شیخ صدوق کی کتاب ہے علل الشرائع، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، عربی والی کا، بہت پرانی بات، زمانہ طالب علم میں، تو ایک نقطہ مجھے عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ آخر کیوں ماں کا درجہ تو باپ سے بھی زیادہ ہے۔ حکم ہے کہ اگر باپ گھر میں آئے تو ایک مرتبہ اٹھے، ماں آئے تو دو مرتبہ اٹھے۔ دیکھیں ماں کا تو درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے، تو ماں کو کیوں نہیں واجب کیا، ماں کی نمازوں کو واجب کیوں نہیں کیا؟ تو فلسفہ یہ ہے کہ بندے میں ماں کی مامتا کے سبب اتنی محبت ہوتی ہے کہ واجب نہ بھی ہو تو وہ ادا کرے۔ سمجھے ہیں آپ ذرا فلسفہ سمجھے؟ یہ بہت بڑی بات ہے یہ، اس لیے جتنے بھی میرے بھائی عزیز بزرگ تشریف فرما ہے، جو خواتین بھی تشریف فرما ہے، اپنے اپنے مرحومین کی نمازوں کو، روزوں کو ادا کریں، ان کے ڈیوٹی کو ادا کریں۔ اب ہم نے ان کے لیے یہاں سے جو ایصال کرنا ہے وہ پہنچتا ہے الحمدللہ، وہ باقاعدہ ان تک پہنچتا ہے، شکر خدا ہے۔ اس پانچویں پوائنٹ کو ذرا غور سے سنیے گا، جو بھی آپ ترسیل کرتے ہیں، عدل تو یہ تھا، اس دن بھی عرض کیا تھا ایک جملہ، عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک بھیجتے تو ایک پہنچتا، فضل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بھیج رہے ہیں یاسین، 12 ختم قرآن پہنچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فضل دیکھیں آپ فضل دیکھیں آپ، جیسے پھر ریپیٹ کرتا ہوں، مولا فرماتے ہیں من قال یا علی مرۃ واحدۃ، یہ سب سے پہلے امریکہ کی تاریخ میں مجھ فقیر نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ یہ 102 نمبر ہے، بہار کی جلد ہے عربی والی، 102 نمبر جلد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ یا علی کہا، میرے جد کا نام جس نے ایک مرتبہ لیا۔ ہم بچے تھے تو یہ سنتے تھے، یاد ہوگا آپ کو، کہ ختم قرآن کا سوال ہے نا، کہ نعرہ لگائیں، ایک نعرہ یا علی، ایک ختم قرآن۔ مگر یہ سنیے روایت، یہ عجیب روایت ہے، 102ویں جلد میں بہار میں عربی والی میں امام فرماتے ہیں من قال یا علی مرۃ واحدۃ، یعنی عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ یا علی کہیں تو ایک ختم قرآن کا ثواب ہو یا ثلث ہو، عدل تو یہ ہے۔ اب فضل دیکھتے فرماتے ہیں فثوابہ کثواب 16,000 قراءۃ القرآن انا الذی یختمھا، جو یا علی ایک مرتبہ کہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں
16,000 ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے، وہ ختم قرآن جو میں جعفر صادق نے کیا۔ عدل وہ ہے، فضل یہ۔ دیکھیں من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کوئی قرض دے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، صدقات ہے، خیریات ہے، مراکز کی مدد ہے، مساجد کی مدد ہے، حوضات کی مدد ہے، رجال دین کی مدد ہے، غریبوں کی مدد ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے اسٹیٹس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تمہارا بھائی قرضہ مانگے گا تو تم ہمیشہ اس کو تانا دو گے، مجھے تانا دے کے دکھاؤ میں قرض مانگتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ تو اصل میں تو جو عدل تو یہ ہے کہ ایک دے تو اللہ ایک ہی پلٹا ہے۔ فرماتا نہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں اتنا دوں گا کہ تم گن نہیں سکو گے۔ یہ فضل ہے اس کی۔ چھٹا نقطہ آج کا یہ ہے، آج کی مجلس کا، کہ جیسے ہی پہلی رات گزر گئی آپ نے صلاۃ لیلۃ الدفن بھی پڑھ لی، آپ نے مرحوم کو یاد بھی کر لیا، فاتحہ بھی پڑھ کے آ گئے، 7 مرتبہ انا انزلنا بھی آپ نے انگلیاں رکھ کے پڑھ، اور یہ جو پام ہے جو الٹی ہتھیلی سے آپ نے 3 مرتبہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس مٹی میں ہم تمہیں لے جائیں گے، اسی مٹی سے ہم تمہیں واپس لائیں گے۔ یہ باقاعدہ آپ نے یہ بھی کر لی۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی۔ ایک ضروری چیز جو پہلی رات میں بہت امپورٹنٹ ہے، بینیفیشل ہے ڈیسیز کے لیے، وہ صدقہ ہے۔ اس کو خاص طور پہ یاد رکھیں، جس کی بھی میت ہو وہ صدقہ اس شب سے پہلے دے، منکر و نکیر کے سوال و جواب سے پہلے صدقہ دے مرحوم کے نام کا، یا الگ کر کے رکھ لے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اس شب۔ میں نے تو یہاں تک روایتیں دیکھی ہیں کہ جب کوئی نماز لیلۃ الدفن پڑھنے لگتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے مثلا یا دیر کر دیتا ہے، تو وہ فرشتے کھڑے رہتے ہیں، ایسے مفہوم ہے روایت کا، وہ کہتے ہیں آخری نماز آ جائے پھر ہم سوال کریں گے۔ دیکھیں یہ بھی تو فضل ہے نا، ورنہ جب ٹائم پورا ہو گیا، جب کلاس لگ گئی، جب کلاس کے مانیٹر آ گئے، تو اب تو حاضری لگ جانی چاہیے۔ اب حاضری کیوں ڈیلے ہو رہی ہے؟ اللہ فضل کے مطابق چاہتا ہے، ہو سکتا ہے سوال کرتے کرتے یہ بخش دیا جائے۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے معاف کرنے کے۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے بندہ معاف ہو جائے۔ مثلا یہ چھٹا نقطہ ذہن میں رکھیں، ایک عالم کا گزر ہوا قبرستان سے، اور وہاں پر عذاب قبر ہو رہا تھا، سارے قبرستان والوں کا عذاب ختم ہو گیا، سارے قبرستان والے بخش دیے گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا روحوں نے کہ اللہ کے فرشتوں، اب تک تو ہم سڑ رہے تھے، یہ کیا ہوا؟ کہا ایک عالم دین کا گزر ہوا، اس نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی، اللہ نے فضل فرما کے تم سب کو معاف کیا۔ اس لیے جانا، وزٹ کرنی چاہیے، وزٹ ضرور کریں۔ آج کل لوگوں کے پاس ٹائم بہت کم ہے، مگر وزٹ کرنی چاہیے، وزٹ ضرور کریں، اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ آج اپنے یاد کریں گے، کل وہ ہمیں یاد کروائیں گے، یعنی کوئی نہ کوئی حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس لیے مرحومین کو بھولنا نہیں، اذکروا موتاکم بالخیر، قرآن پڑھا کے یاد کریں، محمد و آل محمد کے ذکر پاک سے علیہ السلام یاد کریں، یہ ان تک باقاعدہ رننگ اکاؤنٹ کے ذریعے پہنچتا ہے۔ 7واں نقطہ آج کی مجلس کا یہ ہے، جیسے ہی شب ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اور منکر و نکیر دائیں بائیں سے آ جاتے ہیں، تو وہ آ کے کچھ سوال کرتے ہیں۔ کچھ سوال تو وہ ہیں جو بڑے کامن ہیں، جو آپ نے ہمیشہ سنے ہیں۔ مثلا پہلا سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب؟ تو وہ بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ عز و جل۔
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب میرا خالق میرا رازق. من نبی، نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما دینو، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام. ما کتابو، تیری کتاب کیا ہے؟ کتاب میری القرآن. ما قبلتو، میرا قبلہ الکعبہ ہے. من ائمتو، مولا علی کے دور میں سوال ایک ہوتا تھا، آج سوال جمع ہوتا ہے. اس وقت کے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا من امام، تیرا امام کون ہے؟ آج پوچھا جاتا ہے من ائمتو، تیرے امام کون ہے؟ تو 12 امام ہیں، 12 کے 12 اماموں کا باقاعدہ ذکر کرنا. میرے استاد تھے آیت اللہ شیخ علی پناہ اشتہاردی رحمت اللہ تعالیٰ نے. 113 سال ان کی عمر ہوئی تھی اور 113 سال میں ان کو درد سر نہیں ہوا، بخار نہیں ہوا. پورے 113 سال وہ بیماری نہیں تھی. عجیب مقدس انسان تھے. وہ فرماتے تھے کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، جب 12 اماموں کے نام سنیں گے وہ خود بخود ہی نرم ہوتے ہیں. دیکھیے آپ کتنے نرم ہو جاتے ہیں. کوئی آفیسر بیٹھا ہو، کوئی پولیس میں، کوئی انتظامیہ پاکستان ہندوستان میں، اور آپ چلے جائیں اور اس کو یا علی کہیں یا علی مدد کہیں، دیکھتے نہیں آپ کہ فوراً اس کی باتیں کھل جاتی ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے. تو جب عام خاکی انسان مولا کا نام سن کے خوش ہو جاتا ہے تو معصوم فرشتوں کا کیا کہنا جو بنے ولایت علی سے ہے، نور مظہر بسم اللہ سلامت رہے. 8واں نقطہ میں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر رہا ہوں، اسے بھی توجہ سے سن لیں کیونکہ آج ہمارے بھائیوں نے موضوع دے دیا کہ آج اس موضوع پر خطاب کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آج اس موضوع پہ کمپریہنسو 10 نکات بیان کر دیتے ہیں. 8واں نقطہ یہ ہے، ہمارے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق سلام اللہ ثم یسأل المیت عن الصلاة والصوم والحج والزکاة وولایتہ ایانا اہل البیت. پھر یہ 6 سوال ہو گئے، 6 تو ابھی بتا دیے نا. اب 5 سوال اور یہ قبر میں ہوتے ہیں. 5 سوال ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں 5 سوال ہوں گے ہر میت سے. نمبر 1 نماز کا سوال. نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ نماز کو سیکنڈری شمار نہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نماز قرۃ عینی رسول صلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک سوال ہوگا ہر ایک سے نماز کا، دوسرا سوال روزے کا، تیسرا سوال حج کا، چوتھا سوال زکوٰۃ کا، 5واں سوال ہم آل محمد کی ولایت. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پہلا ولایت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ 5واں کیوں ہے؟ دیکھیے یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کے ذریعے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ حقیقی ولایت والا ہے کہ صرف دعوے دار ولایت. یہ ہو گئے 6 اور 5 11 سوال. 2 سوال اور سن لیں آج کی حد تک، اس سے آگے ہم نہیں جاتے. وہ 2 سوال یہ ہے، ثم عن مالک، ثم عن مالک و عمرک، بعد میں مالہی و عمرہی، 2 مختلف روایت. پھر اے عبد خدا تجھ سے سوال ہوگا تیری عمر کا، تیری ایج کا، کہ تو نے فی ما افنیتا، یہ عمر کو کہاں گزار کر آیا ہے.
یہ عمر تو نے کہاں گزاری ہے، تجھ سے سوال ہوگا تیری عمر کا، ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا۔ ثم عن مالک، پھر سوال ہوگا مال کے بارے میں، ممن اکتسبتا مما اکتسبتا وفیما بذلتا، کیسے کمایا تھا اور کہاں لگایا۔ یہ 8 نقطے آج اختتام پذیر ہو گئے، اور میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا کیونکہ یہ ایام تولد سیدہ زینب سلام اللہ وہ حقیلہ بنی ہاشم، وہ بی بی جن کی ولادت پر بھی گریا ہوا، وہ بلکہ 3 وجود ایسے ہیں کہ جب پیدا ہوئے ہیں تو اہل بیت روئے، ایک جب حسین ابن علی پیدا ہوئے تو گریا ہوا، ایک جب بی بی زینب پیدا ہوئی تو گریا ہوا، اور تیسرے بتاؤں جب ابو الفضل پیدا ہوا۔ تو یہی مصائب ہے، تو یہی اختتام مجلس ہے۔ جب حسین ابن علی پیدا ہوئے تو راوی نے لکھا کہ قبل رسول اللہ من رأسہ الی رجلہ، حضور نے سر سے لے کر پاؤں تک بوسے لیے۔ بی بی پاک نے پوچھا جب میرا حسن پیدا ہوا تھا قبلت شفتہ، آپ نے ان کے تو اس کے تو ہونٹ چومے تھے اور میرے حسین کا سارا بدن چوم رہے ہیں۔ فرماتے بی بی اقبل مواضع الجراحات، میں وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں زخم لگے۔ ایک مجتہد تھے، وہ عشرہ پڑھ رہے تھے اور انہوں نے پڑھا کہ حسین ابن علی کے تن نازنین پر 1900 زخم تھے۔ بی بی پاک خواب میں آئی اور بی بی نے کہا سید من عد جراحات ولدی، میرے بیٹے کے زخموں کو کس نے گنا؟ تو بی بی کیا کہوں، کہا اس طرح نہ پڑھو، میرے بیٹے کے زخم بہت زیادہ ہیں۔ اگلے روز عالم کو ایک اور روایت ملی، فرمایا کہ 5000 جراحات من ابی عبداللہ الحسین، حسین ابن علی کے بدن نازنین پر، تن نازنین پر 5000 زخم۔ اب عالم نے سمجھا کہ اب تو بی بی خوش ہوں گی، تو بی بی خواب میں آئی اور پھر کہتی ہے کس نے گنے تھے؟ تو بی بی کیسے پڑھوں؟ ایسے پڑھو حسین کے زخم یا حسین جانتے ہیں یا خدا جانتے ہیں۔ بی بی زینب جب پیدا ہوئی تو عزیزو حضور نے، معلوم ہے حضور نے کلائیاں چومی۔ جملہ کہہ دوں، حسین پیدا ہوئے تھے تو گلا چوما، بدن چوما، جب زینب پیدا ہوئی تو کلائیاں۔ اللہ اکبر۔ پوچھا بی بی نے کلائیاں کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا انہی ہاتھوں میں رسن بندھے۔ ماشاءاللہ، بس مجلس تمام ہو گئی۔ اور جب غازی پیدا ہوئے مولا علی نے کندھے چومے۔ ام البنین نے پوچھا میرے بیٹے کے کندھے کیوں چوم رہے ہیں؟ کہ یہ بازو قلم ہو جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ پروردگار اس مجلس کا واسطہ، محمد و آل محمد کے ذکر پاک کا واسطہ، ان تینوں مرحومین کی آخرت کی منزل آسان، رضوی فیملی کو صبر جمیل مرحمت، مومنین مومنات تشریف لائے ان کو اجر و جزا مرحمت، امام العصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا
इन्नका अंतस समीउल अलीम। असद भाई के बेटे की रिकवरी के लिए भी दुआ कर दीजिए। सर्जरी हुई है कि सब बेटे की? असद शाह साहब के फर्जंद को या अल्लाह इमाम हुसैन के फर्जंदान अर्जुमंदान के सदके में शिफाए कुल्ली मरहमत फरमा। दीगर भी जो मंजूरीन है वकार की वालदा है उनको शिफाए कुल्ली मरहमत फरमा। रफत मिर्जा साहब को भी शिफाए कुल्ली अता फरमा। दीगर भी जो हमारी कम्युनिटी में मरीज है या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद उन्हें शिफाए फरमा। अब्बास के वालिद को भी शिफाए कुल्ली रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अपनी जगह पे बैठे रहे क्योंकि जब लाइट आएगी तो फिर खाना 5 से 7 मिनट लगेंगे। वो पीको वाले बाहर काम कर रहे हैं, उन्होंने बंद किया। दे जस्ट क्लोज फॉर 5 मिनट 10 मिनट। अहसन शेख शुक्र